وہ بھی انسان تھے, ان کے پاس بھی بہت سارے ٹولس تھے, اسپرچل ٹولس تھے, فزیولوجیکل ٹولس تھے. تو کیوں اتنے کم میں فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ کریں؟ چھوٹے گروہ ہوتے ہیں, اللہ کہتے ہیں میں ہر لحاظ سے ان کو غالب کر دیتا ہوں, ایبسٹریکٹ, مانوی, حصی, ہر ایسپیکٹ پرسپیکٹو سے میں غالب کر دیتا ہوں. بڑے گروپ سے اسمال پاورز ٹیک اوور بگ پاورز. کیا تھا ایسا ان کے پاس؟ تو ایک مجھے اسٹیٹمنٹ ملا امام السلف, لو کان اول ما نزل من القرآن لا تشربوا الخمر ولا تزنوا, کہ اگر اسلامک ڈاکٹرن اور اسلامک شریعہ اینڈ اسلامک فریم ورک آف چینج مینجمنٹ سب سے پہلے ٹارگیٹ کرتی نا ڈوز اینڈ ڈو ناٹس, کہ یہ کرنا ہے ہر حرام و ہر حلال, اگر وہ پہلے فوکس رکھتی نا نٹی گریٹی مائکرو نیٹورکس کے اوپر, سسٹم کی اندر کی ڈیپسٹ اسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ, لقال واللہ لا نترك الخمر ابدا ولا نترك الزنا. وی ایز اے سوسائٹی کبھی بھی شراب پینا نہیں چھوڑ پاتے, کیونکہ ڈائریکٹ ایڈریس ٹو دا آپریشنز اینڈ ایکسیکیوشن, ڈائریکٹ آپریشنز کے اسلام نہیں لے کے گیا. لیکن اول ما نزل من القرآن السور المفصل فيها ذكر الجنة والنار. The first thing Allah revealed as a program for this great change of civilizations and cultures and deen and constitution and fiqh and ilm and everything, پہلی چیز جس نے آ کے اس مائنڈ سیٹ کو ایڈریس کیا وہ تھا تفصیلی صورتیں, 86 صورتیں قرآن میں مکی دور کی جو ہیومن سائیکالوجی کے کام لوگ, فیہا ذکر الجنہ والنار, hope and fear, hope and fear, hope and fear, الرجاء والخوف. کتنا سالڈ اسٹیٹمنٹ ہے شیخ سلیم رحمہ اللہ کا, الایمان بین الخوف والرجاء والحب. ایمان تین بڑے ورٹیکلز کے اندر ایک بڑی عمارت ہوتا ہے, ایک امید, دوسرا خوف, اور تیسری محبت. جس نے ایک کے اندر افراط تفریط کی وہ خوارج بن گئے, دوسرے مرجع بن گئے, اور تیسرے جو ہے وہ کسی ایسی عشق عاشقی میں لگ گئے. ایمان از اے کمپوزٹ آف ہوپ ود اللہ, رجاء, ہوپ, فیئر اینڈ لو. انہوں نے ان ایریاز پہ کام کیا ہے تعلق بنانے کے اندر پبلک کا اللہ کے ساتھ, اپنے آپ سے آزاد کرایا, پبلک سلیوری سے آزاد کرایا, شرک کی ایسی ڈیفینیشن اسٹیبلش کی, بندے کو ایسی اسٹیم دلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایسی غیرت دلائی اس کو کہ وہ 13 سال 12 سال کے بعد they were ready. بنی اسرائیل کے اوپر ایک آرڈر اسٹیبلش ہوا کہ جاؤ اور جہاد کرو, لڑو. انہوں نے آگے سے ایسا اسٹیٹمنٹ دیا اپنے نبی کو, ایسا کہتا اور آپ کو خطا دیا, آپ جائیں اپنے رب کے ساتھ جا کے خود اس سچویشن کے اندر لڑیں, ہم یہاں بیٹھے ہیں. لیکن the statement of the followers of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was, آپ گھوڑوں کا رخ سمندروں کی تہ سے لے کے پہاڑوں کا رخ کر دیں گے تو امت مسلم آپ سے سب کے ساتھ آئے گی. اتنی ڈیڈیکیشن, اتنی کمٹمنٹ ٹو دا کاز, اتنی رسپیکٹ ٹو دا ویژن اینڈ مشن, کیونکہ آپ سے وسلم کو اللہ نے جو اس میں تیزیاں دی تھی. آج میں سنتا ہوں یار واٹ آف پیپل, اب تو میں ایک بالکل فریش پیرنٹ کو بنا ہے, 14 سال مجھے ہوتا رہتا ہے, 2022 میں, پھر 2023 میں جب ہوتا رہتا ہے, ہوں 2023 میں پتہ نہیں آئے گا. اصل اللہ نے اسٹاک کھول دیا ہوں, تو ابھی میں انقلاب کو سائڈ میں کر کے نا گھر میں اپنا انقلاب کھول دیا. تو میں سنتا ہوں, مجھے بھی تو تذکیہ چاہیے نا اچھے اچھے لوگوں کو سننے. فریم ورک ہی نہیں, انہوں نے کس طرح کام, کوئی وضع قطع نہیں, بات کی چیز بھی دم نہیں, جذباتیہ بھی جذباتیہ. آپ علم پڑھیں گے نا, آپ کے جذبات ہوں گے اگر چینلسٹ. ایک مسلمان تھنکر ایموشنل ہوگا, اپنے محل پہ ہوگا, اس کو اس کی فکر, اس کا استنباط, اس کا استدلال تمسک
تمسک بالقرآن اس کی ڈیپتھ یہ سارا سلسلہ ایک اسٹرکچرائز کر کے اس کو بتا رہا ہوگا کہ کہاں اس نے کیا کرنا ہے کہاں نہیں کرنا. جیسے چھوٹا سا ایسپیکٹ ہے, میں مینجمنٹ سائنسز کے اندر شریعت کمپلائنٹ پڑھاتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں ایک جگہ بیٹھا تھا, برٹش پیٹرولیم کمپنی کا ایک بڑا بندہ بیٹھا ہوا, بلا رہے ہیں کبھی ہمارے جیسے ماڈل لوگوں کو. میں نے وہاں بولا کہ میں اگر آپ کو ریکروٹمنٹ کے اصول شریعت سے نکال کے دوں تو ہمیں ہمارا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا شیخ صاحب آپ ملائی آدمی اللہ لگے. کیا بات وہ آئے, آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ بینگ ہیز زیرو ٹو کیپٹلز, وہ آ کے اپنی آؤنس آف ہوم کرتے ہیں تو وہ ملین لے جاتا ہے. ہم پوری دنیا میں 3 بر اعظموں کے راج کرنے والے لوگ ہیں, ہمارے لیے ایک جگہ میں اور ہمارے لیے مینجمنٹ تو مسئلہ ہی کچھ نہیں. ہم نے تو 1000 شہر اور لاکھوں قصبے ضلع چلائے ہیں, ہمارے پاس تو اتنا بڑا ریفرنس ہے. ابن خلدون بول رہے تو لوگ جو ہو رہے ہیں. میں نے کہا نہیں پھر بھی آپ ہمیں تھوڑا تو اکنالج کریں نا سر. دیکھیے اسلام کا کیا لینا دینا یہ یو نو برگر والا کتنی جنگ ہے, کتنی جگہوں پہ میں صرف یہ دیکھتا ہوں کہ خلا کتنی ہے. دین کا ایک پراپر کانسٹیٹیوشن پڑا ہے وہاں پر اور کسی نے کام ہی نہیں کیا. بڑی فارماسیوٹیکل کمپنی کا ایک مالک بیٹھا, میں نام نہیں لے سکتا, اور برٹش پیٹرولیم کا بہت بڑا چیز بنا. جن کمپنی یہ نہ سننے کے لیے موجود. میں حسب عادت ہمیشہ سوری جی ٹائم زیادہ لے رہا ہوں آپ کو, بہت نہیں ہو رہا میں خود میری بیٹی کا فون آیا تھا, میں کراچی جانا ہے کسی. Are you with me? Yes, sir. میں کہا کہ ہم آپ کو بتائیں جیسے ملازم کیسے رہتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں شیخ صاحب اس کا اسلام سے کریں, وہ بھی موقع. میں 15 منٹ تک نا وہاں تھوڑا کیری کرتا. میں نے کہا اچھا چلے آپ بتائیں, ہمیں اس ادھر ہمیں نا بولنے کا موقع دیں. ہمارا شوق ہے یہاں بولنے, ہمیں سب کمپیئر کر دیا. ہمیں یہ کیا ایک ہماری ایم ڈی رہ گئی ہے نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی جہاں اللہ نے, پر ایک میرا وائف جگہ شوق تھا. میں نے کہا یہاں پہ ہمیں بولنے کا موقع, اور کوئی پیسے ویسے نہیں چاہیے, ہم پیسے بھی یہ چاہتے ہیں, آپ ہمیں یہاں بولنے کا موقع دیں. تو کہہ رہے ہیں آپ بتائیں ریکروٹمنٹ کے پرنسپل اسلامک پرسپیکٹو سے کیسے مل جائے گا آپ کو, مفت میں لے رہے ہیں آپ, ڈیلنگ ایکٹیویٹی. تو اس کے آگے ہم نے رکھی بات ایسے کہ موسیٰ علیہ السلام جب کبتی کا کام تمام کر کے 9 سال کی ایک آئسولیشن میں جا رہے تھے, تو انہوں نے دیکھا 2 عورتیں جو ہیں انہیں پانی فیچ کرنے میں اور وہاں پہ مردوں کو ویمن رائٹس کا پارٹ پڑھانے والا تھا نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ طاقت میں بھی زیادہ تھے اور دل بھی زیادہ تھا, انہوں نے ان عورتوں کی ہیلپ کی. بیٹیاں کیونکہ باپ کے پاس نہیں, اور اگر میں روایتاً کمزور بات نہیں کرا تو شاید کوئی نبی تھے. انہوں نے کہا ابا حضور ہمیں اس کو نا اس شخص کو اپنے پاس کام کرنا چاہیے. In the word that is used in the words is ujra, service sector, service کرنا چاہیے. لیکن یہ بندہ کہاں گا باپ مجھ سے تم نے کیا ایسا دیکھا اس سے, what was that thing very key about which she did that. So he قرآن میں اس کانورسیشن کو اللہ نے قرآن میں نقل کیا اس کو. ان خیر من اعوذ باللہ من الشیطان ان خیر من استاجرت الامین, کہ اجرت پہ سب سے زیادہ خیر والا شخص اور پوٹینشیل جو ہے جس کو اجرت پہ رکھا جائے سروس ایلیمنٹ, وہ ہے جس میں کیا ہو قوت اینڈ امان, اسٹرینتھ اینڈ آنیسٹی. 2 بڑے میکروز دیکھتے ہیں. اب اس 2 کے اوپر کم سے کم بشارت میں تو 20 گھنٹے کا لیکچر ہو گیا. القوہ فی الدین والامان فی الدین,
ہو جائے گا. دیکھیں ایک پی ایچ ڈی بیٹھے ہیں آپ لوگوں نے ایسے. اب 7ویں صدی میں ایک بڑے اسکالر ہے اور ان تھیولوجن نے کہا ہم اس کو اور اسٹریچ کرتے ہیں, ہم سولوشن پرووائڈنگ کو اور اسٹریچ کرتے ہیں. کچھ جگہوں کے اوپر طاقت اور امانت داری دونوں چاہیے ہوتی ہیں, چلو, مگر کچھ جگہوں پہ طاقت زیادہ چاہیے ہوتی ہے, بندہ تھوڑا سا اگر ڈس آنیسٹ کیوں نہ چل جائے. پیراڈاکس ہے قرآن میں جب بھی 2 صفات آئیں گی اسے 4 پیراڈاکس نکلتے ہیں, جس پہ امام ائمہ کرام نے 7ویں 6ویں صدی میں بڑا کام کیا ہے. انہوں نے کہا کچھ جگہوں پہ طاقت مطلوب ہے, اگر تھوڑی سی آنیسٹی میں بھی مسئلہ ہو جائے تو کام کا محل یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے, خیر شر کا موازنہ کرتے ہوئے ہائر ایول لیسر ایول ہائر گڈ لیسر گڈ کے تحت کہ آپ جو ہے نا طاقت کو پروموٹ کرتے ہیں. یہاں پہ بندہ کا تھوڑا سا ڈسآنیسٹی میں چلا لیں گے. اور کچھ محل ایسے ہیں جہاں آنیسٹی اتنی ریکوائرڈ ہے کہ اگر یہ طاقت میں تھوڑا کمپرومائز بھی ہو نا, آنیسٹی کمپرومائز. اور سب سے بھی فضول شخص وہ ہے بلا قوت فی ولا مال, اس میں نہ طاقت ہے نہ مال. تو آپ سوچیں کہ ایک اسپیسیفک آرگن کے اوپر جس پہ پوری HLM کھڑی کر سکتے ہیں, ایسے کتنے ہی مائکروز ہیں ہمارے پاس, مگر وہ لینس جس کے تھرو آپ محل متعین کرتے ہیں پھر اس کا سولوشن متعین کرتے ہیں, اس کا علم ہی نہیں ہے دنیا میں. اور لوگوں کو بہت کوئک سولوشنز چاہیے اپنے اندر. ہمارے دور میں انٹرنیٹ کنیکٹ ہونے میں ہی 5 منٹ لگتے ہیں. ایسی آوازیں آ رہی ہوتی تھی, اگر آپ میں سے کسی نے سائبر نیٹ سنا ہو اس زمانے میں, آپ کے یہاں 30 سیکنڈ کی ریل میں پورا گیان چل رہا ہے. وہ سورہ بقرہ 8 سال میں ماسٹر کر رہے ہیں, یہ 30 سیکنڈ کے کلپ پہ قوم ہے. اور کیونکہ میرے US میں بھی ویسٹ کے اندر بھی تھوڑے سے میں سیدھا پڑھتا رہتا ہوں, نالائق انسان ہوں, وہاں پہ 8 سیکنڈ 7 سیکنڈ کا بس اب وسیع ہوتا ہے. انہوں نے مجھے یہ کیا ہوا, وہ کہنے یہ گیان دے دیا انہوں نے, اس میں کیا ہوا, یہ کون سا ہے میں کون کر گیا, what kind of knowledge is this? Besides everything, بچوں I will just wrap the whole thing now. کیا کرنا ہے یہ ہر کوئی بول رہا ہے, کیا نہیں کرنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. امیج, عزت, مقام, لفظوں کا وزن, کردار کا ثبات. کچھ باتیں کچھ عمر میں نہیں سنے گے لوگ, تمہیں کچھ عمر اور درد چاہیے لوگوں نے. اور یہاں پر یہ اپنی مشروبات کے نیچے لکھتے ہیں بول دو جو چاہے دے. What do you mean بول دو جو چاہے؟ آپ ایک پنجابی پیو سے ہر بات نہیں کر سکتے, جو لوگوں کا بھی نہیں ہوتا. مذاق کیا تھا, ڈر کیوں گئے؟ آپ ہر بات نہیں کر سکتے ہر جگہ. یہ برانڈ ہے کچھ لوگ کہہ دو جو دل میں, کیا مطلب کیا ہے دل میں. آپ واٹس ایپ سے کہہ کے دیکھیں کیسی چھتر پڑتے ہیں آپ کو. ہم نے بہت کچھ کہا, وہ تو نہیں مانے آج تک. دنیا میں ہر یہ تو مسئلہ کہ میں یہ طلاق پر بیٹھے میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں, ہر آدمی کو ہر جگہ بولنے کی شریعت کی اجازت نہیں. ہر مسئلہ ہر بندے ہر مسئلہ ہر کسی کے لیے نہیں سالو کرنے کا. Everybody is, I am not fit to talk on many issues. I don't talk. جو اس محل میں ہی نہیں ہے, اس مسئلے میں نہیں ہے, اس کے credentials کیا ہے اس مسئلے میں اپنا دھیان کرنے. کیوں بچارو ہر آدمی ہر فن میں ہر فن کے ماہر, ہر فن کے ماہر ہیں, ہر فیکلٹی کے ماہر ہیں. تو زندگی میں سب سے بڑی 4-5 باتیں کروں گا. دیکھیں میں یہاں پہ لیکچر سمجھانے آیا ہوں, اور نہیں کرنا قسمیں نہ کرنے کا مسئلہ ہے. مجھے کسی نے کہا نا شیخ صاحب آج کل عشق عاشقی کا بڑا دھوپ چل رہا ہے, مجھے بڑا ڈوبا ہے. میں کہہ پائیں تم آسمان سے ہو کے واپس آ کے کچھ بن کے نہیں وہ روکے گا نا. نہیں روکیں گے.
یہ ایسی چیز مسائل ہے نا. مجھے اب کسی کو چینج کرنے کا شوق ہی نہیں. دیکھ لیا نا, میں خود 20-25 سال سے لے کے 45 کا ہو گیا, لیکن اتنی بڑی پیڑھی ہم نے دیکھی ہے. بھئی آپ نہیں, اللہ قرآن میں فرماتا ہے نا, لو ان القرآن سیرت به الجبال قطع بالارض کل ما بینہما, کہ اگر قرآن پڑھا جا رہا ہو اور ایک 3 ڈائمینشن سے اوپر کا میریکل نازل ہو جائے, پہاڑ چلنا شروع ہو جائے, زمین پھٹ جائے, مردے نکل کے کلام کر, آگے اللہ نے خبر ہی نہیں دی. مقدر ہے آپ یہ نہیں مانے. تو یہ کسی کے دل میں بات اترنا, کسی کو سمجھداری شعور دانش کی بات سمجھانا, کسی کو عقل کے ناخن دینا, یہ ہمارا یہ میسنجر جو میسج دینے والا یہ کام ہی نہیں ہے. آپ نے ایجوکیٹ نہیں ہونا. یہ تو آپ دعا کر سکتے ہیں اس کے لیے, اللہ یہدی یہدی, اللہ اس کو ہدایت کرے, اللہ اس کو سمجھ دے, ہم بات نہیں سمجھ. اب یہ آسٹریلیا میں طلاق کا مسئلہ ہے. ایک دور میں کہوں نہیں 42 سال لگ گئے ایک اور مجھے بچی نہ دینا, نہ میں بچی سے آیا نہ بچی سے جاؤں گا. بس آخری بات میں یہاں پہ رہوں گا آپ سے کہ وقت فلسفہ انتظار ہی فلسفہ اتفاق. وقت میں تیزی نہ دکھائیں اور خاموش ہو جائیں, چپ کریں یا چپ کریں, آپ چپ کر جائیں. اپنے الفاظوں اور نگاہوں میں وہ تیور لانے کے لیے نا آگ میں جلنا پڑتا ہے. تو سوسائٹی کے آگے جل کے بھی قائم نہیں کر سکتا اگر لوگوں کو اپنے پیچھے لگانا ہے. بڑوں کے ساتھ چلنا, بڑوں کی تجویز لے کے چلنا, ان سے مشورے لے کے چلنا, ہر وقت پوچھتے رہنا آپ بتائیں مجھے آپ نے کیا کر دیا, آپ بتائیں میں کہاں ٹھوکر کھا سکتی ہوں. یہ اصل چیز ہے جو آپ کا یہ 20 سے 30 کا پیچ نکالتے. اگر آپ اس میں کہتے ہیں نہیں I know then we will all know what you know, اس لیے بڑوں کے ساتھ جڑ کے رہیں, بڑے لوگوں سے جڑ کے رہیں, استادوں کے ساتھ جائیں, لوٹا اٹھائیں, علم حاصل کرنے کے لیے سفر کریں, آپ سے اپنائیں, چپ ہو جائیں اور یہ سمجھ لیں رونے, چیخنے, چلانے, ریئیکٹو فورس بن کے آپ دنیا میں کسی کو قائل نہیں کر سکتے. You can't convince anyone with your cries and your whining and your stop being a reactive force. اور اپنے غصے کو, اپنے درد کو, اپنے کرب کو, اپنے ہم کو, اپنے مزاج کو, آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا, اور اس کو ایک ایسی کنیکٹو فورس میں کنورٹ کریں جس سے ایک ورٹیکل کھڑا ہو جو آپ کی لیگیسی بن کے جائے جب آپ نہیں. ٹھیک ہے, جذبات, یہ مزاج, یہ فلان, یہ میں قوم کو بھی سمجھا کے جانا چاہتا ہوں. یہ باتیں جو ہیں نا یہ ٹھیک ہے, کام کریں, اور جو کام کر رہے ہوتے ہیں خاموش ہو جائے. بیٹا زندگی کے اندر کام کرنا ہے, عزت بنانی ہے, اپنے معاشرے کو لوگ رائے کو لوگ نسل و ریتی کو بھی فالو کرائیں گے. آپ کو رعایا مل گئی, میں لیڈر تو آپ اپنی عمر سے بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, خاموش رہتے ہیں, جیب باز کی نگاہ رکھتے ہیں, خاموش ہو. جتنا بولو گے دشمن اتنی ہی تحریر لکھ رہا ہوگا کہ ولیریبل کا, اور تمہاری ولیریبلٹی کا ویکنیس سے مل گئی اگر تو میں مارنا نہ سکتا. اور آخری بات, جتنی بھی بے وقوفیاں دی ہوئی ہیں نا لگ, جتنے بھی بھنڈ مارے ہیں, یہ سب ریورس ہو سکتے ہیں اگر اللہ سے تعلق ہے. اپنے پوٹینشیل پر پہاڑوں کو نہیں ہلا سکتے. You need a God to fight the war. کہیں سنی بات میں اگر میں نے کسی کی دل آزاری کی ہے, میں پورے مجمع سے سب کے سامنے معافی چاہتا ہوں, معذرت چاہتا ہوں. کچھ حق اور سمجھ مجھ اگر دی ہے میں نے آپ کو اخلاص کے ساتھ, تو کل بھی اللہ کے لوگوں کا تھا, آج بھی ہمیشہ رہے گا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولسائر المسلمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سوال مشکل ہے پوچھ لیں نظر سے جائیے. ریپیٹیٹو سوال نہیں پوچھنا, مشکل ڈھونڈی پھنسے تو وہ پوچھیں. ہاں بیٹا بیٹا اتنا گلا ہونا چاہیے بات پیدا کر دے. بس سوال سمجھانا نہیں, بس بول دو گے نا ہمیں سمجھ میں. اس مائک سے کوئی فرق نہیں پڑا جڑا تو کام کیا نا بیٹا تو بولے بچے کچھ نہیں ہوگا. قرآن پاک میں بات ہے اس کا تو ٹینشن کیا ہے. بیٹا میں نے کہا نا لمبے سوال نہ کریں یہاں پہ, یا ڈیڑھ پاس کریں گے نا 2 دن تک لوگ چھوڑیں گے. پرابلم کیا ہے تمہیں اس نے تمہیں 10 باتیں کرتے, تمہیں کنفیوژن ہے کوئی. ہاں تو پھر سوال نہیں پوچھیں. ہاں تو ٹھیک ہے, میں تجھے اللہ کے لوگریتم سمجھا دیتا ہوں. تقدیر میں یہاں نہیں پڑھاتا, کلاس میں پڑھاتا. دیکھ اللہ نے اللہ کے بارے میں بات کرنی ہے نا, علیحدہ کرنا ہے نا, لمبے سیشن 100 گھنٹے کی کتاب ہے. میں ایک لا پڑھا دیتا ہوں اللہ کا یہاں پر, باقی محنت میں نہیں چھوڑوں, کیونکہ اس نے کہا ہے نا اللہ اللہ یہ رما بھی کو دیکھتا ہے یہ رما بھی کہ بھائی تو عمل نہیں کرے گا. یہ باتیں ہوں گی اور ضرور ہوں گی کہ بیٹا تم تصویریں ملنے نہیں یہ باتیں. لیکن میں موبائل پہ ہوں اور توحید پڑھاتا ہوں, عقیدہ بہت آتا, تو میں تجھے اللہ کی توحید پر ایک بات پڑھاتا ہوں. اللہ نے اگر کسی کے ساتھ معاملہ طے کر لیا تو میں آپ کو چھوٹی حدیث کر کے اختصار بتاتا ہوں. میرے ذہن کی نئی گزاری اس دور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس پہ کرنی چاہیے. اللہ نے اگر کسی کے ساتھ کچھ بھی چیز کا ارادہ کر دیا تو اللہ کو کوئی آئین اور قانون پابند نہیں کر سکتا اس کے ساتھ معاملہ کرنے سے. دلیل 99 قتل والا پوچھا اس نے میری معافی ہے. کسی عام بندے سے پوچھا عالم نہیں تھا, اس نے کہا میں تجھے بڑا 100 پورے کروں. جب 100 پورے ہو گئے اس کے دل میں پھر بنا لیا کہ 100 قتل کے بعد اس بخاری کے روایت. تو ایک عالم تھا, 11 آدمی تھا, دقیق تھا. اس نے کہا تم وہاں سے وہاں چلے جاؤ تو تمہاری توبہ ہو سکتی ہے, لیکن بستی چھوڑو. اس میں سے بڑے اصول نکل سکتے ہیں کہ جن کے ساتھ بیٹھو گے تو. بہرحال وہ نکلا, نیت تھی, رستے میں فوت ہو گیا. دونوں پارٹیز پہنچ گئی. جہنم والے کہہ رہے ہیں ہمارا 100 قتل چاٹر ہونا ہے یہاں پر, اور مغفرت کے فرشتے آ گئے کہ بہن نے معافی مانگی سی. کیس کیا ہائر لیول پہ. اللہ نے کہا اگر اس کی باڈی, اس کے قدم شر کی بستی کے ساتھ زیادہ ہے تو اس کو اٹھاؤ وہاں پر, اور اگر خیر کے ساتھ زیادہ ہے تو اس کو اٹھاؤ دیتا ہے. اللہ نے 9 سال آئین سنایا نا, اللہ نے زمین کو حکم دیا پھوڑ دو. تو وہ اصل میں شر والی بستی کے قریب تھا. تو اللہ نے اس کو اللہ نے قبول کر لیا. تو اللہ اس کائنات کے سارے فزیولوجیکل لاز بدل دے گا جس دن اللہ کا دشمن آتا ہے. تو یہ روایت تو قائم رہے گی کہ محنت کے بغیر مسلمان اوپر کیا ہے, لیکن اللہ نے کرنا ہوگا نا. اور مائی ڈیوٹی یوز تو اپنا اللہ کے ساتھ معاملہ کرنا اپنے دل سے. ٹھیک ہے, میں نے سارے قانون اپلائی کیے تھے اولاد حاصل کرنے, اور آخری آئیڈیس دے دیا تھا میرا دبئی سے. اور یہ آخری ہو پہ ایک بے اولادی کیا آئیڈیس کرا واپس آیا. جب میرا آئیڈیس فیلیر ہوا نا, میری وائف آسان کے بائک خریدی, گاڑی کے اندر میں اندر سے رپورٹ لے کر میں کام ہی کام کی. تو کیونکہ میں ایکٹیوسٹ آدمی ہوں, 20 سال سے نیب میں مدرسوں میں یہی میری محنت چل رہی ہے. تو الحمدللہ بھی اللہ میں نے آگے سے اس کو یہ بولا کہ وہ کام جڑا ہے نا وہ کام خراب ہو گیا. اس نے جواب بڑا زبردست. اب مجھے میرے بچے کی پیدائش میں ویسٹ ایسٹ کہہ رہا ہوتا ہے, شیخ صاحب ہم نے دعائیں کی ہیں کعبے سے رکھ کے دعائیں کی, تو ہم تو سب کو کریڈٹ دیتے ہیں. یو نو واٹ شی سیڈ, میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں. دیکھ لو ٹھیک اتر گئی. یہ جو ہے نا یہ میتھس ہے, لیکن میرا ایک آرٹیکل پڑھنی, میرا ایک ریسرچ ہے میتھس ورسز میریکلس.
اس سے طرح سمجھ میں آ جائے گا. وہ سستی قائل ہے کہ تجھے میں دلیل نہیں دے رہا, لیکن اگر تیرا معاملہ سیٹ ہے نا وہ بہت کچھ کور ہو جائے گا. لیکن وہ معاملہ سیٹ کرنے کے لیے اگر فزیکل لیبر ملنی چاہیے گی تو اسپرچل لیبر دینی پڑے گی. خلاص. السلام علیکم شیخ صاحب. اوکے سر میرا کوشچن ہے کہ how to identify the goal and how to align that goal with the community service. سر اس گول کو کیسے آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کو کیسے کمیونٹی سروس سے الائن کریں؟ آپ دوسرا کیا گول کیسے گول کو کس کے ساتھ الائن کروں؟ کمیونٹی سروس کے ساتھ. کمیونٹی سروس مطلب ابھی کچھ بات کو جاؤ دیکھ سوسائٹی کو تو دینا ہوگا. پہلے بننے کے اندر جو گارڈ کاٹنی ہے وہی آپ اپنے مائنڈ سیٹ میں رکھ لیں جب میں کامیاب انسان بنوں گا I'll get back to the thing. Fine, period. اب گول کیسے ڈیسائڈ کرتے ہیں؟ جیسے میرا پرسنل ایک لا ہے بھیا میں گھوڑے کی کتاب تو پڑھتا نہیں. 20 سے 30 میں بربادی کی عمر ہوتی ہے ایک انسان. This is the time to explore and experiment a lot of stuff. تو آپ کو اپنے لیٹ 20s کے اندر نا ایک پیشن اور ایک عشق مل جائے گا مل جائے. ٹھیک ہے. تو آپ نے جس چیز کو ذرے سے پہاڑ, کلی سے پھول, قطرے سے سمندر اور آتش سے آتش کو شامل آتے ہیں وہ ایک آرٹ ہے. پھر اس میں میریکلز اور معجزات کا تڑکا, پھر کر کے عادت اس میں کرامات ہیں. یہ ساری تب ملتی ہیں جب آپ ایک پیٹرن کے تھرو کریں گے. تو وہ پیٹرن حاصل کرنے کے لیے کہ میں یہاں سے یہاں تک آ جاؤں اس کے لیے کہیں پہ 4-5 سال جلا کرنے کسی فرد میں, کسی استاد کے, کسی کے ساتھ بھی اپنے آپ کو 5-4 سال کرا لیں. آپ کو وہ پیٹرن دکھ جائے گا کہ اس کائنات کو چلاتے کیسے, یہ مجموعے کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے. یا پرانے کھا پڑا ہے نا تو اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ ملیں گے آپ کو. یہ 10,000 کا بھی ہوگا تو ہم انشاءاللہ ڈیلیٹڈ آؤٹ. تو جب پہلی دفعہ آیا تو دیکھا نا آپ ورڈ سیکھ لیں کسی کے اندر کام کر کے کہ پبلک کا مائنڈ چلتا کیسے ہے, ڈیمانڈ سپلائی کیا چیز ہے, کریٹیوٹی کیا چیز ہے, پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کیا چیز ہے. آپ اس کے اندر کھپ جائیں, پھر کسی بھی فیلڈ میں آپ جائیں گے کندن بننا آپ کو خدا دیں گے انشاءاللہ. So first learn the art of survival, growth, development and structuring and acceleration. پھر decide کریں. اب یہاں لوگوں نے یہ تو کرنا ہی ہے جلدی سے Amazon میں بیٹھ کے بلینئر بننے تو ٹرائی کر لگا. Anybody else? محمد ٹائم پہ ہے ختم خلاص. السلام علیکم سر. سر میرا سوال ہے جیسے ابھی آپ نے بھی کہا لیکچر میں کہ ہر جگہ بولنے والی نہیں ہوتی ہے اور مطلب اپنے ریئیکشنز کو, ایموشنز کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے. مجھے کسی نے کہا تھا کہ غلط بات بھی تو سننے والی ہوتی ہے, صحیح باتیں تو سب سن لیتے ہیں. تو جب ایک اگلا بندہ غلط بات کر رہا ہے تو مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں میرے جیسے جو نہیں سن سکتے, تو سب کہتے ہیں یہ کرو, میں پوچھ رہی کیسے کرو, کچھ کرنے کا بھی تو وہ بتائیں نا. قرآن کے اندر بیٹا 1 گھنٹے کے اندر جو ہے نا پوری کائنات نہیں سیکھ سکتے. 1 گھنٹے کے اندر یہی ہو سکتا ہے لمبی 30% ہیومر, 30% سبسٹنس, 30% ایئر. اللہ قرآن میں کہتا ہے اولو پرابلم سلیدہ. ہمارے دوست نے مجھے کہا اس میں اس کا مطلب اسٹریٹ فارورڈ ماننا ہے. ہم کہتے ہیں سیدھی بات کر دینی چاہیے, تو صحیح بات کر دینی چاہیے ہر جگہ. یہ مطلب مقید کی گیپ دیتے ہیں اصل میں پڑھا نہیں. ہر اوور ایکسپریشن آف دا ٹروتھ از ہارمفل. ہر محل میں ہر بات نہیں کرنی ہوتی. اچھا پھر ہر محل میں بات کرنے کے لیے بھی جو لوازمات چاہیے اگر وہ نہیں ہے چپ بیٹھے ہیں. سورہ مومن نازل ہو گئی. ایک فرعون کے علاقے کے اندر ایک مومن تھا, نہیں ایمان کا اظہار کیا اس نے. 13 سال ہم نے صرف جملے نہیں بولے مکی پیریڈ کے اندر, صرف مین آئیڈیالوجیکل ٹیریٹریز کو ہٹ کیا. ساری آپ کی نیٹی گریٹیز کا اسٹرکچر جو ہے مدینے کی صورتوں میں آیا. تو یہ تو آپ تو بہت جگہوں پہ یہ زبان جو ہے یہ زبان یہ الاسلام یہ ویسے تو خمر ام الخبائث ہے لیکن یہ زبان بھی ام الخبائث ہے. کتنی جنگیں آپ زبان سے 7ویں صدی میں تو ناف سڑک کے مناظرے ہوتے تھے تو عورتوں کے اشعار کے تو جنگیں ہو جاتی تھی. یہاں پوائنٹ یہ کہ زبان لوگوں کو پیروں میں لے رہی تھی, گرویدہ بنا دے گی, آپ دل جیت جائیں گے. آپ جملے نہیں جملے تھے
نے سارا مال جو تھا نا وہ مہاجرین کو دے دیا جو مکے کی پارٹی آپ کے ساتھ تھے. اور انصار جو تھے نا ان نے چھوٹی سی ایک گرفت آ گئی, ہم نے اتنا بھی دیا آپ کو, ہم نے کر دیا, ہم نے یہ بھی آفر پیش کی, 2 بیویاں کو طلاق دے دیا آپ کو دے دیں. He offered our lives and souls to you. And the wealth is going there. تھوڑی رفٹ آئی تھوڑا. تو جب یہ آفر سلم کے کام کی پڑھنا آپ نے جملے سنے اصل فرمایا مال تو دنیا ہے میں نے وہ دے تو نبی کو لاڑ اور کیسے that's resolve اسلوب سے لکھتے ہیں قدر تو جتنی تم یہ ماسٹر کر جاؤ گے آرٹ آف لسننگ یہ کہاں سے آپ اصل میں جب آپ نے کنٹرول اینڈ کمانڈ کرنا ہوتا ہے نا تو آپ کو یہ منہ میں نا اس کو ٹیپ لگا دیں آپ نے سن کو بول جہاں وہ بول رہا ہے جتنا اچھا اصول ایک اور جتنا بول رہا ہے اتنی کمزوری ظاہر کر رہا ہے. میں نے ابھی پونا گھنٹہ گھنٹہ بات کی نا جس میں جتنی آپ بات کریں گے اتنی ویکنیسز نکل گی. انہیں کور کیسے کرنا ہے, کنفیوز کیسے کرنا ہے, کبھی منافقت نہیں ہے. ڈپلومیسی اور منافقت میں فرق ہے. منافقت نفس کے بھی ہوتی ہے, ڈپلومیسی غیر بول بھی ہوتی ہے. یو ہیو ٹو لرن. ایک وقت آئے گا بغیر بولے کھڑا ہو جائے گا آپ کا طوفان. لرن ٹو ریٹین مسٹیک. اور جب آپ اپنے کی باتوں کے اوپر غور کرنے کے ہوں گے اور اپنے اوپر فوراً چیلنج فیل کریں گے, اسے نارسزم کہتے ہیں کہ کسی نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی اور میں چیلنج کرتا ہوں. آپ مجھے بھی کہتے ہیں کہ فارغ اسی والے بھی کہیں گے. تو پوائنٹ کیا ہے جب آپ سیکیور ہوتے ہو نا تو آپ کو کوئی حیران نہیں سکتا. آپ انسیکیور ہوگی میرے ایک جملے سیدھی نظر دلا دیں گی آپ کو تو وتھ ٹائم یو ول انڈرسٹینڈ. ایک ساس کی 3 لوگ ہیں, ایک فل چڑھ گیا دونوں میں اس طرح سمجھا رہا تھا دونوں زیادہ درد وہ فل چڑھ گیا ساس کا فل کمپیئر کرتے 8 سال میں اس کی ریپوٹیشن کی توجہ. تیسری والی جو تھی دوسری والی جو تھی نا وہ فل لوٹیاں لگانے والی تو فل خبریں رپورٹیں وہ کرتی تھی تو اس کی کوئی سیلف رسپیکٹ تھی نہیں ساس. بیچ والی جو تھی نا وہ خاموش تھی, بولنا جیسے بنی تھی. 8 سال کے بعد خاص کا سب سے پازیٹیو کیریکٹر تھا. اگر اندر سے اس کا دل کرتا تھا میں پھٹ کے رکھ دوں. ساس نے کیا He was the most positive force in my home for last 8 years. تو پتر سستا نے راگ لے کر تو کر کریں خاموشی ایک چپ 1000 کا بھاری میں پرانی کہاوت چپ تو بولنے ہی جب آپ محل میں بولو گے you will be loved by them. کرنا ہاں اگر جس لڑکی پہ میں کٹا مارا تو ٹھنڈا ہے تو میں you can do that. I want you to be respected. ٹھیک ہے تو ریئیکٹیو فورس نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں. خلاص ابھی سر میرے 2 سوال ہیں چھوٹے ہیں. ایک دونوں امپورٹنٹ. سر پہلا سوال یہ ہے کہ جو حضرت سلمان کے تخت لانے والا قصہ ہے اس میں پریکٹیکل امپلیکیشن کیا ہے. نمبر 2 سوال جو ہے سیرت کے متعلق کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ سیرت سے جڑ جائیں, قرآن کے بعد سیرت سے جڑیں. سیرت کی جتنی بکس پڑھی جو میں نے تھوڑی بہت پڑھی ہیں, سیرت مصطفیٰ ہے, رحیق المختوم ہے, سیرت النبی ہے, ان کے اندر تو اکثر غزوات کے بارے میں زیادہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی ایک کوشچن یہ ہے کہ مدینہ کی زندگی کہاں ہے جس سے ہم پریکٹیکل امپلیکیشن. فرسٹ آف آل بات تھوڑی سی لگ جائے گی. اصول ہے قرآن اینڈ سنت. سیرہ ایونٹس کی کرنالوجی وہ ایونٹ جو نبی کے دور میں وہ ریکر کریں گے لائف کے. یہ آپ علماء کے پاس یہ سوال لے کے جائیں آپ کو وہ بتائیں گے کتنی فالسیفائڈ اسٹوری. میں 5 فٹ 8 انچ کا سیرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہائٹ مجھ سے اگر زیادہ ہے تو میں وہ تو نہیں دے سکتا. میری زندگی میں پہلے مکی دور اور پھر مدنی دور ہے یہ کس نے کہا؟ یہ کرنالوجی شریف ہے. اسی طریقے سے ان کی زندگی میں 3 ٹاپ بیٹلز ہیں. میری بھی زندگی میں وہ ٹاپ بیٹل آج کا انقلاب اگر آج کا چینج مینجمنٹ جو ہے وہ وہی کرنالوجی فالو کرے. نو, سیرہ اینڈ سنت اس پر کتابیں لکھی ہیں بہت مسلک کے علماء نے. یہ پڑھو السیرہ والسنت, الفرق بین السیرہ والسنت, یہ پڑھو.
سیرت میں ایونٹ کی کرونالوجی ہے کہ وہ 23 سال میں کیا ہوا، اس سے پہلے چلے. اب قحطان کا ذکر ہے، قحطانی عرب میں اس میں عرب الباغیہ ہے، عرب القبائل، یہ جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں. اب میری زندگی میں جرم قبیلہ دیکھنے ہیں کہ ایسے کہ جرم قبیلہ میں میرا بھائی ایسے کہ آپ میں اوکر میں بھٹی میں بات کہیں گے سنی ایسے کہ تو تسی جرم بنو پیدا کہاں سے پیدا کریں گے. بہرحال آپ کا گمایا کہنے کا مطلب یہ سیدھا ایک ریفرنس ہے کہ ایک عظیم ترین ہستی کی زندگی میں یہ ایونٹس ہوئے اور اس کو سننا کا پاٹ سننا فرام بخاری مسلم نسائی میں ناجر دعوت ہوتا ہے ہمارے علم حقان دس از پیور ورڈ آف اللہ تھرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایکچوئل ڈاکٹر ہے. تو سننا سے سولوشن ایکسٹریکٹ کرنا اور قرآن سے سولوشن ایکسٹریکٹ کرنا تضاد کا اصول عادی چاہیے، نحو چاہیے، صرف چاہیے، تفسیر چاہیے، اصول فقہ چاہیے، اصول حدیث چاہیے، عقیدہ آپ نے دیکھا ہے بیان کروں ایوریتھنگ. اس لیے لوگ جو ہے سیرت پہ چلے جاتے ہیں کیونکہ یہ ریڈیبل اسٹرکچر ہے. عالم نہیں چاہیے، استاد نہیں چاہیے، خود پڑھ کے میں ڈرا کر لوں گا دس از دا سولوشن آف. لیکن جہاں اجتہاد کرنا ہوگا فقہ پڑھنی پڑے گی، تفسیر پڑھنی پڑے گی، اس میں تو جو خائن ہوگا وہ آپ کو علماء سے کاٹے گا اور جو امت کا خیر خواہ ہوگا وہ آپ کو علماء سے جوڑ گا. If I am a rich, I will connect you to the scholars. I will not claim to be their rich. تو جو سولوشن تو سبجیکٹو سولوشن فیک الواقعہ سے نکلے گا وہ ایک عالم نکالے گا، ایک مجتہد. یہ بچے گا کام ہے کہ اس سچویشن میں نیوکلیئر مارکن اینو کا بات یہ اس طرح نہیں ہوتا. سیکنڈ کوشچن فرسٹ کوشچن سیدھا کہہ رہی اگر سیدھا بھی بیٹھے تو اتنی نشان بھی کرو. ٹھیک ہے 137 سال کی رسول کے جانے کے بعد ابن اسحاق پڑھو کلوزر ٹو دا ٹائم آف ریسورسز. آپ پڑھیں گے بشارت میں اس کو آپ سیکنڈ کرتے ہیں کہ علماء سے جڑ کے سنت کو پڑھیں. سیدھا سے سولوشن سنت کے سولوشن کے مقابلے میں بہت ڈفرینٹ ہے. آپ کو سیکنڈ کرتے ہیں سیکنڈ کرنا چاہیے. پہلا آپ کا سوال کیا ہے تخت سلیمان میں امپلیکیشن کیا ہے؟ تو اس کا بات تو سونا پائنا دیکھ رہا ہے اس کو پڑھنا جی سر. انٹرپریٹیشن کی اصل میں امپلیکیشن اس کے بعد پوچھا انہوں نے اس کی تفسیر یا اس کی ایگزیکٹیو کی ایگزیکٹیو تو تفسیر تو ہو سکتی ہے. اس کی امپلیکیشن میں ہمیں وہ نکالنا پڑے گا کہ گیو اوے جو ڈیریویٹیوز کیا ہیں اس میں. آپ پوائنٹ پہ آئیں. بولنے لگا تھا سرکار بولنے لگا تھا اجازت دیں تو میں پورا کروں. تھینک یو فار یور کانٹریبیوشن. اگر لوگ قرآن پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں سیرت یا سنت پڑھتے ہیں تو سب سمپل کچھ سمپل ہے. سچ بولیں اسکول میں کلاس میں اس طرح بات کریں سچ بولیں تو میرے خیال میں کچھ چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں. دیش میں جتنے بات کرتے ہیں وراثت کے معاملات ہیں جیسے آپ نے ایکسپلین کیا کہ مدنی اور مکی زندگی کا ظاہر پرسپیکٹو سمبڑی فرام دا فورسز تو اس کے لیے آپ کی بات ہے کہ آپ کی چیزیں پڑھے گا گو ہز لائف میں بھی اس کو ریلیونٹ نہیں اسٹارٹ کرے ایز اے ملٹری آفیسر. کہ میں سمجھ گیا اجازت دیں مجھے سر. تھینک یو. میں اسی پہ بات کام کرتا ہوں. وہ بزرگ بیٹھے ہیں وہاں پر انہوں نے بھی بڑی دیر سے مجھے برداشت کیا. سر السلام علیکم. بتایا بھی آپ کے برابر میں حضرت بیٹھا ہوں. اب ہمیں یہ بھی جو نا یہ بھی گستاخی ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں اور آپ میں یہاں پر بات کروں. میں ایک سوال چھوڑ کے آڈینس پہ جا رہا ہوں.
صرف مدارس کا, علماء کا, پراپر 8 year 10 year ایجوکیشن کا, اور ایک ایسی PhD کا جو اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد ہو یا مدینہ یونیورسٹی ہو یا ازہر یونیورسٹی ہو, اس ایجوکیشن کا تو اتنا جو ہمارے بھائی نے سمپلیفائی کیا نا. میں ایک سوال آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, اس کو اسٹڈی کریں کہ جب دنیا کی کوئی ڈگری آپ نے حاصل کرنی ہو تو اتنے بڑے ایونیوز ہیں, اور جو پوری کائنات کے اسپرچل اور فزیولوجیکل ریلم کا کمپٹیشن کھڑا ہوا ہے, وہ ہم کسی جو ہے نا اس کو اتنا سمپلیفائی کرتے ہیں. میں اس میں چھوٹی سی بات چھوڑ کے پورے دوستوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. 7ویں صدی میں ایک عربی کی کتاب ہے اعلام الموقعین, امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ نے اصول فقہ پہ لکھی. اس میں آخری چیپٹر تغییر الفتویٰ بتغییر الازمنہ والامکنہ کے تحت انہوں نے ایک کیس اسٹڈی چھوڑی ہے. میں وہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, اس کو تلاش کریں. یہ انگلش میں بھی ملے گا, اور اللہ کرے انگلش میں نہ ملے, نہ ترجمے میں ملے, اللہ کرے پکی ٹھکی ٹھوس عربی میں ملے, تاکہ آپ سالو نہ کر سکیں اور آپ جائیں کسی مدرسے کے عالم کے پاس کہ سرکار یہ ترجمہ دے کر کے. وہ ہی سیٹ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ, ان کے دور میں بارڈر بڑھ گیا بیزنٹین سے لے کر سوری ایسی نظام سے مجھے نہ دیکھیں میرے محبوب, جا رہا ہوں میں آپ کے his border. جب عمر بن خطاب was ruling the 3 دیکھیں امریکہ, ساؤتھ امریکہ, نارتھ امریکہ, آسٹریلیا, انہوں نے دوسری سائڈ سے کرو نا ایز اے ڈسکوری. دنیا تھی was افریقہ, ایشیا, ہند اور یورپ. 3 بر اعظم میں مسلمانوں کا فٹ پرنٹ تھا. نارتھن افریقہ, the Byzantium, the Spain and till Hind, and this is the footprint of the Muslims. Wow. اتنی بڑی بارڈر کے اوپر جب حضرت عمر بن خطاب اسٹیبلش بائی گاڈ بائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ, تو ایک ایشو آ گیا. تو جو چیک پوسٹیں تھی نا, بارڈر بڑا ہو گیا تو چیک پوسٹیں جو تھی نا وہ ہمیں قریب چاہیے تھی, اٹیک ہو سکتا تھا. پیور فقہی ایشو ہے. اب جب ساسان فتح کیا نا خالد بن ولید کو, تو قرآن کی ایک آیت ہے اور لا ہے, آیت نہیں لا ہے, قانون ہے, حکم ہے, ان الحکم الا اللہ کے, کہ اگر کوئی کانکرر کسی بھی علاقے کو فتح کرتا ہے تو خمس نکال کے جو 4/5 ہے, کریکٹ می شیخ اگر میں غلط ہوں, خمس نکال یعنی 1/5 نکالے گا وہ کانکرر اللہ اور رسول کا ٹریجری کو چلا جائے گا. 4/5 جو اور ہوتی ہے وہ مغنمین خود کے پاس ہے. یہی لوگ ہے کہ 4/5 جو ہے وہ جس نے وہ علاقہ فتح کیا وہ اس کی پراپرٹی میں آ جائے گا, 1/5 ٹریجری کو چلا جائے گا. قرآن کا لا can't change the law for you. سر سمپل بات ہے. اب میں اس کو دکھا دوں, یہ سمپل اسلام نے جو راج کیا ہے نا وہ سمپلسٹی میں راج نہیں کیا. فرنٹ اینڈ کے اوپر سمپلسٹی ہے, بیک اینڈ میں. یہاں پر کوئی CS کا اسٹوڈنٹ بیٹھا, you don't love computer science, مجھے دنے بھابی کو یہ بتا, یوزر انٹرفیس جتنا فرینڈلی, پیچھے میکینزم کے اوپر دماغ کی ادھر ایک کوڈ لکھ کے دکھا تاکہ ان کو پتا چلے کہ فرنٹ اینڈ انٹرفیس کے پیچھے کتنا خطرناک کوڈ چل رہا ہوتا ہے اور کتنا دماغ چل رہا ہوتا ہے کوڈ کے. تو شریعت کا جو مذہب ہے اس کے پیچھے جو میکینزم چل رہا ہے اس کو ہم سمپلیفائی کیسے کر رہے ہیں. شریعت کے فرنٹ انٹرفیس کے پیچھے جو میکینزم چل رہا ہے وہ بچوں کا کام نہیں, اٹس ناٹ این ایزی جاب. اب مسئلہ کیا آ گیا کہ عمر بن خطاب نے خالد بن ولید کو کہا, میں بچا رہا ہوں صاحب وہ جیسے اٹھے نا میں انسیکیور ہو گیا کہ آپ ایسے ٹریجری کو سارے دیتے ہیں, میری بارڈر پیٹرولنگ بہت مشکل ہو چکی ہے, آئی نیڈ منی ان دی ٹریجری آف دی اسلامک تھنگ. بینچ بیٹھ گیا وہاں. آپ قرآن کی ڈائریکٹ آیت کی کیسے مخالفت کر سکتے ہیں؟ یہاں پر قرآن کے اسٹیبلش اسپیسیفک سیدھی بات ہو, سیدھی بات ہو برادر, کیسے آپ اس پہ کیا استحسان کریں گے, کیا مصلحت نکالیں گے, کیا عدول کریں گے؟ یہاں پہ یہ اصطلاحات نہیں آتی ان کے لوگوں کو کہ کین یو divert from a direct application of an order in Quran and Sunnah to another dalil based on what school are you going to do all this, کیونکہ آپ کی ضرورت ہے اور ضرورت تھی عمر بن خطاب کو بارڈر کنٹرول کرنے. مسلمانوں کو یہ پہلے آیا نہیں تھا, اتنا بڑا بارڈر 3 بر اعظموں کا, یہ مسئلہ ہی نہیں تھا. بینچ بیٹھ گیا, 5 اوس کا 4 خطرج کا.
9 رکنی بینچ بیٹھا فقہا صحابہ کا اور انہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا کم اینڈ شو اس یور ریشن کو بتانا